السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 899 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 1 تا 9، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پس بے شک وہ جھٹلا چکے، سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، تلکا یہ آیتیں ہیں، الکتاب المبین واضح کتاب کی، لعلک شاید کہ آپ باخعن ہلاک کر ڈالیں، نفس کا اپنے آپ کو، اللہ یکونو اس لیے کہ نہیں وہ ہوتے، مؤمنین ایمان لانے والے، ان اگر نشاء ہم چاہیں، ننزل تو نازل کر دیں، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن کوئی نشانی، فظلت پھر ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضعین جھکنے والی،
وما یاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں عنہ اس سے معرضین اعراض کرنے والے، فقط چنانچہ تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فسیاتیہم لہذا ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس چیز کی کہ کانو تھے وہ بھی اس کے ساتھ، یستہزئون استہزاء کرتے، اولم یرو کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنے، انبتنا ہم نے اگائے، فیہا اس میں، من کل زوج ہر قسم کے جوڑے، کریم عمدہ، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ عظیم نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے اکثرہم ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّا اور بلا شبہ ربک آپ کا رب، لہوا البتہ وہی ہے، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پاک پروردگار اور اس کے فضل و کرم سے ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں سورۃ الشعراء کی یہ آیات بینات، اللہ میری اور آپ کی یہ محنت، کوشش اور کاوش بارگاہ عزت و جلال میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہمارے لیے دنیا آخرت کا خیر و بھلائی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان حروف کا معنی اللہ وحدہ لا شریک آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے حروف مقطعات کے کچھ معنی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ صرف ان کی ایک اپنی ایجاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی ان کے معنی اور مفہوم کو آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ واضح کتاب یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور کلام اللہ۔ کفار مکہ اور مشرکین اور کفار جیسے پہلے کے کفار معجزات کا مطالبہ کرتے آئے، اسی طرح انہوں نے بھی معجزات کے مطالبات کیے، جیسا کہ پیچھے سورۃ الفرقان میں گزرا اور قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر پاروں اور سپاروں اور سورتوں اور آیات کے اندر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ کلام اللہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہاں جی، اور اللہ نے ان کو چیلنج بھی کیا، اگر تمہارے پاس کوئی اس کلام اللہ کا جواب بن پڑتا ہے تو مقابلے میں پیش کرو، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر پائے۔ اس قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی مزید معجزات کا سوال کرنا اصل یہ تھا کہ ان کا ایمان لانے کا کوئی پروگرام اور ارادہ ہی نہیں تھا، وقت گزاری کے لیے اور خواہ مخواہ کے فضول سوالات اور خواہ مخواہ کے جو ہے وہ مطالبات کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھایا جائے، فلاں معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ہاں جی، یہ قرآن مجید بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب جس کا ایمان لانے کا کوئی پروگرام اگر ہے نا، تو وہ انہی آیات کو اور قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے ایمان لے آئے گا، اور ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے تو 1000 معجزے دکھا دیے جائیں، بے ایمان نے ایمان نہیں لانا۔ آگے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے ایمان نہ لانے پر۔ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر کو دیے گئے معجزات، لیکن بے ایمان پھر بھی ایمان نہ لاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے پر حد درجے کا افسوس ہوتا،
اور یہ حد درجے کا افسوس اللہ نے فرمایا کہ آپ اس غم اور اس افسوس میں اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا غم اور افسوس مت کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور آرزو اور عشق کا یہ تھی کہ سارے ہی ایمان لے آئیں۔ ہاں جی، تو اس افسوس اور اس غم کے اندر نبی علیہ السلام رہتے اور دن رات اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشاں بھی رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، ہاں جی، ہم معجزات اتار دیں، لیکن یہ کہ بے ایمانوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، اور کسی بڑے معجزے کے اتارے جانے کے بعد پھر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے مہلت پر مہلت دینا تاکہ یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، ورنہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی کلمہ پڑھ لیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بڑے بڑے معجزات ان کے اوپر نازل کر دیتے، لیکن پھر کیا ہوتا کہ ان کی گردنیں پھر اس کے سامنے نیچی ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین معجزہ دینے کے بعد جب کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ اپنے عذاب میں ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ مہلت دینا۔ اب خود قرآن مجید بہت بڑا معجزہ، جو ایمان لانا چاہے گا وہ اسی معجزے کو دیکھتے ہوئے ایمان لے آئے گا، اور خوش قسمتوں نے ایمان کو قبول کیا اور اسلام اور ایمان لے آئے، لیکن بے ایمانوں کا حال یہ تھا کہ پھر بھی وہ بے ایمان کے بے ایمان رہے، کیونکہ ان کا ارادہ کوئی ایمان لانے کا تھا ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر یہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ جتنی مرتبہ نصیحت آئی ان لوگوں نے منہ ہی موڑا، اور آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک مت کریں۔ پھر فرمایا کہ پس وہ جھٹلا چکے سو جلد ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہاں جی، کل جب مرنے کے بعد قیامت کا دن اور حساب کا دن برپا ہو جائے گا تو پھر یہ قیامت، جنت، جہنم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام چیزوں پر وہ مذاق کرتے تھے، تو جلد ہی ان کے پاس یہ خبریں ان کے سامنے آ موجود ہوں گی۔ اور پھر اگر معجزات کی بات ہے تو زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ایک ہی قسم کے پانی اور ایک ہی قسم کی مٹی سے بے شمار عمدہ قسم کی چیزیں اگائی ہیں۔ پانی بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، لیکن اگنے والی نباتات ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں، اور ان کی سائز بھی مختلف ہے۔ تو یہ اگر کائنات میں بھی غور و فکر کر لیں، زمین سے پیدا ہونے والے نباتات اور پیداوار پر بھی غور کر لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات اپنے آپ نہیں چل رہی، اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، کوئی وجود ہے جس نے کائنات بنائی اور جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اگر زمین میں اگنے والی نباتات پر ہی غور کر لیتے، ہاں جی، ایک ہی مٹی ایک ہی پانی ہے لیکن رنگ مختلف، سائز مختلف، ذائقہ مختلف ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس میں ان کے لیے عظیم نشانیاں ہیں، لیکن اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی بے ایمان نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ارادہ ہی نہیں ہے ایمان لانے کا، اور آپ کا رب وہ سب پر غالب ہے، وہ چاہے تو جو بھی یہ مطالبہ کریں اللہ اسی طرح کا معجزہ عطا کر دے، اللہ چاہے تو فوری طور پر ان کو ہلاک اور تباہ بھی کر دے، لیکن جہاں وہ غالب ہے، العزیز ہے، وہیں پر وہ رحیم بھی ہے، الرحیم، نہایت رحم والا بھی ہے۔ تو اللہ کا
رحیم ہونا یہ ہے کہ پروردگار مہلت دیتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ خوش نصیب روحوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آتی ہیں، یا یہ کہ ان کی نسلیں ایمان لے آتی ہیں اور جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔